زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. صلوات. سامعین گرامی قدر، صاحبان ایمان کی علامتیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ ہم زبانی مومن بننے کی بجائے قرآنی مومن بھی بن جائیں. عرض کیا تھا کہ پہلی علامت جو اس سورہ انفال کی اس آیت میں خداوند عالم نے مومنوں کی بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی یاد آتی ہے تو دل کانپنے لگتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، ہمیں مشاہدہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کہ دل کانپنا تو دور کی بات ہے، ہمارا بدن تک بھی نہیں کانپتا. اور شاید اس کی وجہ وہی ہے جو قرآن نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، چونکہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا یا ینطق بعضہ بعضا. قرآنی آیات کو خداوند عالم نے ایسے نازل فرمایا ہے کہ بعض آیات کی دوسری آیات خود تفسیر کر دیتی ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن نے واضح کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہر کوئی خدا سے خشیت نہیں رکھتا
دربار خداوندی میں وہی خاشع ہیں، انہی کے دل کانپتے ہیں جو اپنے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ جو پہچان لیتا ہے میرے بھائی، ظاہر ہے پھر اس کی زندگی ہماری طرح لا ابالی میں نہیں گزرتی، بلکہ جس طرح میرے برادر ارشاد فرما رہے تھے، خلیل الرحمن کی طرح آتش میں جلنے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ ایک فارسی شاعر نے ایک جملہ کہا، ہر کہ تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانہ کنید ہر دو جہاں را بخشید، دیوانہ تو ہر دو جہاں را چه کند۔ عرض کرتے خدایا جو تجھے پہچان لیتا ہے اس کو اپنی جان کی پرواہ تک نہیں رہتی، کوئی پرواہ نہیں، فقط اپنی نہیں، فرزند و عیال و خان و مان را چه کند، اس کو اپنی اولاد، اپنے بال بچوں کی بھی پرواہ نہیں رہتی، بلکہ وہ تو فقط تجھے چاہتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں، میدان کربلا میں مظلوم کربلا کہ جب سارے یار و انصار شہید ہو گئے نا، تو اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے دربار خداوندی میں یہی مناجات کرنے لگے کہ خدایا ان سب مصائب کو اس چیز نے آسان بنا دیا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے، تیری ذات چونکہ دیکھ رہی ہے، اس لیے یہ آئے، اس لیے جو پہچانتے ہیں اس ذات کو، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگلے جملے میں کہتا ہے خدایا جو تجھے پہچان لیتا ہے تو اسے اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، اور جس کو تو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے اس کو دونوں جہاں دے دیتا ہے۔ عجیب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیوانہ کنید ہر دو جہاں را بخشید۔ جو تیرا عارف ہے، جو تیری معرفت رکھتا ہے، تو اس کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے، اور جس کو تو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے اس کو پھر دونوں جہاں دے دیتا ہے، دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن خدایا یہ تو بتا، دیوانہ تو ہر دو جہاں را چه کند، جو تیرا دیوانہ ہے اس کو دونوں جہانوں کی ضرورت کیا ہے، وہ تو تجھے چاہتا ہے، وہ تیری ذات کا دیوانہ ہے، وہ تیری ذات کو چاہتا ہے۔ دیوانہ تو ہر دو جہاں را چه کند، خدایا جو تیرا دیوانہ ہے اس کو دونوں جہانوں کی ضرورت کیا ہے، وہ تو تجھے چاہتا ہے، وہ تیری ذات کو چاہتا ہے۔ سید الانبیاء ہوتے ہوئے بھی دعا مانگتا ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب من یقربنی الی حبک۔ خدایا مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما۔ ہم نے رزق روٹی پانی سمجھا ہوا ہے، رزق اس سے کہیں بلند ہے۔ اللہم ارزقنی حبک، خدایا اپنی محبت کا رزق عطا فرما، وحب من یحبک،
اور اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ دوست کا یا علی اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب من یقربنی الی حبک۔ خدایا اس کی محبت بھی عطا فرما جو لوگوں کو تیری محبت کے قریب کرے، قریب کرے۔ معراج ہوتی ہے میرے بھائی، معراج ہوتی ہے، چونکہ ہم نے اس وادی میں قدم نہیں دھرا بشمول من، اس کو ہم عجیب سمجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا ہے، لیکن جنہوں نے دھرا ہے نا وہ کھل کے کہتے ہیں خدایا علی تو تیری عبادت تیری جنت کے لیے کرتا ہی نہیں، نہیں کرتا، تیری جہنم کے ڈر سے بھی علی تجھے نہیں جھکتا، علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، بس جھک گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں اور جنہوں نے اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے کہ اول الدین معرفت الجبار، دین کی پہلی اینٹ ہی یہی ہے کہ تم جبار کی معرفت حاصل کرو، اور جبار کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فلسفوں کی ضرورت نہیں، اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے جن کو خدا نے اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے، اور وہ فقط تیری اور میری معرفت دلوانے کے لیے نہیں آئے، وہ پوری کائنات کے ہادی بن کے آئے۔ حسنین کے سامنے ہرنی کا بچہ لگتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہرنی کا بچہ تو کوئی مکلف بھی سجدے کا نہیں، اس کا سجدہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ نہیں جو ہم کرتے ہیں، ورنہ قرآن واضح کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سر شے اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہے۔ فقط انسان بدبخت ان میں سے ایسا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے سجدہ کرتے ہیں اور کچھ بغاوت کرتے ہیں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس ذات کو تو نجم والنجم والشجر یسجدان، وہ تو وہ کریم ذات ہے کہ جس کو نجم بھی سجدہ کرتا ہے اور شجر بھی سجدہ کرتا ہے۔ ہم اپنی جگہ پہ بہت سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تاریخ انبیاء میں ہے کہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو عرض کرنے لگے خدایا یہ چھپکلی کیوں خلق فرمائی؟ تیری عبادت کے لیے تو موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی موجود ہیں۔ ارشاد ہوا موسیٰ ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، ہم تیری عبادت کے لیے تھوڑے تھے؟ یا علی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے تسبیح خدا کرتے ہیں، لیکن تو متکبر ان کی تسبیح کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا جو وہ تسبیح کرتے ہیں۔ اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ اس تسبیح سے مراد تسبیح تقوینی ہے کہ ہر شے اس طرح ہو کے جس طرح اللہ کا ارادہ ہے، اس طرح ہو کے مطیع ہو کے اپنے وجود سے اسی اطاعت میں تسبیح کر رہا ہے، جس کو تسبیح تقوینی کہتے ہیں۔ تیری اور میری باڈی جو اللہ کا ارادہ ہے اس کے مطابق ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے ارادے کے مطابق ہے۔ تیری اور میری بات تو یہ جو ہمارے
اپنے چہرے پہ بال اگا ہوا ہے یہ بھی نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ جتنے رنگوں میں رنگ لو، دوسرے دن وطلو چٹے سڈے نکل کے بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تیری حکومت نہیں، تیرے اور میرے خالق کی حکومت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، اس کو بعض علماء نے تشبیہ موجودات سے تعبیر کیا ہے، لیکن بعض فرماتے ہیں نہیں، تشبیہ تکوینی فقط نہیں بلکہ تشبیہ تشریعی بھی ہر مخلوق کرتی ہے۔ جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح سید الانبیاء کے ہاتھوں پہ سنگریزے بول بول کے توحید اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ تکوینی نہیں، یہ تشریعی ہے، خود بول رہے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کی توحید اور پیغمبر خدا کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح سنگریزے بھی بول رہے ہیں۔ یا ایک اللہ کا نبی، خشک سالی تھی، خدا باران رحمت نازل کرے، خشک سالی تھی، کہا چلتے ہیں نماز استسقاء پڑھیں، اپنے لیا حواریین کو چل پڑے کہ جا کے ہم نماز استسقاء پڑھیں تاکہ اللہ باران رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کا نبی جا رہا ہے، دیکھا کہ ایک چیونٹی کیڑی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنی ٹانگیں ہلا ہلا کے اللہ کے حضور دعا مانگ رہی ہے، خدایا بنی نوع انسان کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہیں ملنا چاہیے۔ خشک سالی اے باران رحمت کو نازل فرما، ہم تو تیری مطیع مخلوق ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ چیونٹی کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ حجت خدا ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اس مخلوق کی باتوں کو سمجھے۔ جب گئے نا حضرت اور دیکھا کہ وہ تو ماشاءاللہ یہ جملے کہہ رہی ہے، اپنے حواریین کو کہتے ہیں چلو واپس۔ کہ کیوں مگر نماز نہیں پڑھنی؟ کہ تم سے پہلے اس چیونٹی نے پڑھ دی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر شے کی ایک عبادت ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہوتے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، نہیں۔ یقین کرو قرآنی آیات یہ کہتی ہیں کہ ساری مخلوق مطیع ہے۔ جسور ہے تو یہ بدبخت انسان ہے جس کے لیے سب کچھ اس خالق نے بنایا ہے۔ خود حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، عبدی خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے فقط اپنے لیے بنایا۔ اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں کتنی اللہ کی حکومت ہے جس کو ہم مانتے ہیں، یہ ہر بندہ سوچ سکتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس لیے یہاں بغاوت ہے لیکن دوسری ساری مخلوق میں اطاعت ہے۔ ایک درخت اتنا ہی قد کرے گا جتنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، اس پہ اتنے ہی پتے لگیں گے جتنا میرے خالق کا ارادہ ہے، اتنے ہی پھل لگیں گے جتنا اس ذات ذوالجلال کا ارادہ ہے۔ کوئی بھی اس سے ایک ذرہ بھی بغاوت نہیں کر سکتا۔ ہمارا جسم بھی اس طرح اللہ کا مطیع ہے، جسمانی طور پہ ہم اللہ کے مطیع ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں میرا رنگ وہی ہوگا جو میرے اللہ کا ارادہ ہے، میری شکل بھی وہی ہوگی جو میرے اللہ کا ارادہ ہے، میرا قد بھی وہی ہوگا جو میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ یہاں میرا کچھ بھی نہیں۔ ہاں جہاں مجھے اختیار دیا ہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر،
جس کو شریعت کہتے ہیں اور تشریعی کہتے ہیں، ارادہ تشریعیہ، وہاں آ کے میں بغاوت کرنے لگتا ہوں، ورنہ باقی جو ظاہری تقوینی ارادہ ہے اللہ کا تیرے اور میرے وجود میں، اس میں ہم بھی سر پیچی نہیں کر سکتے۔ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، میں چاہوں بھی کہ میرے داڑھی کے بال سفید نہ ہوں، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس لیے تو جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا، ان کی پھر زندگی اور ہوتی ہے، وہ پھر جس حال میں ہوتے ہیں نا اسی میں لذتیں لیتے ہیں، دکھوں میں بھی لذتیں لیتے ہیں۔ میں نے پہلے حضرت کا جملہ پڑھا ہے، خدایا یہ ساری مصیبتیں میرے لیے کافور ہو گئیں کیونکہ تیری ذات دیکھ جو رہی تھی نا، منظر تیرے منظر کے سامنے تھی۔ اس لیے جب ایسا عقیدہ ہوتا ہے تو جو بھی حالت، ایک عالم دین ہے خدا زندہ و سلامت رکھے، کہنے لگے جب خدا قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، عالم بھی ہے، تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ اللہ کی ذات میری حالت کو جانتی نہیں؟ کیا قادر نہیں کہ اس حالت سے دوسری حالت میں بدل دے؟ ظلم تو اس نے کرنا نہیں، بس جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا عین عدل ہے۔ یقین کرو پھر ٹینشن نہیں رہتی۔ ہر ٹینشن کا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ کی عدالت، قدرت اور اس کے علم پہ ایمان رکھے، پھر کوئی ذرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو جتنا پہچانتے ہیں اتنا زیادہ خالق کے سامنے لرزتے ہیں۔ اور معصوم کی سیرت دیکھیں، معصوم کیوں زیادہ اللہ کے سامنے خشیت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں اتنی ہی زیادہ اللہ کی معرفت رکھتی۔ تاریخ میں ایک بڑا پیارا انسان گزرے، عدی بن حاتم طائی، جانتے ہیں یہ بڑے حاتم طائی کا بیٹا، یہ بڑا حاتم طائی سخی، اس کا بیٹا عدی بن حاتم طائی، یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، مولا کا شیعہ ہے، اسلام لانے کے ساتھ ساتھ تشیع کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ بھی اس وقت جب اس کی بہن کو قید کر کے لایا گیا تھا نا، تو مولا نے سفارش کی تھی اور فرمایا تھا یہ سخی کی بیٹی ہے، اس کو قید نہیں رہنا چاہیے، آزاد کر دیا تھا اور ایک خاص اہتمام کے ساتھ اس کو گھر پہنچایا تھا۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ تو کس طرح آزاد ہو گئی؟ کہا کوئی علی نامی شریف انسان تھا نا جس نے میری شفاعت کی تھی، جس کی وجہ سے میں خیریت سے پہنچ گئی یہاں۔ تو اس نے کہا جو اتنا کریم ہے علی، ہم کیوں نہ اسی کے ہو جائیں۔ پورے خاندان کے ساتھ شیعہ ہوا تھا، اور اتنا پکا شیعہ، 3 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو گئے اس عدی ابن حاتم طائی کے، 3 بیٹے، طرفہ، طارف، طویرف۔ اور بعد از شہادت مولا متقیان اس کو جانا پڑا کسی مجبوری کی وجہ سے دربار امیر شام میں، اور امیر شام کے مزاج سے آپ آگاہ ہیں کہ چالاک ترین انسان ہے۔ جب دیکھا نا کہ ایک زخمی بابا، بوڑھا، جس کے 3 بیٹے ذبح ہو گئے، کیوں نہ کوئی ایسی بات کروں کہ اس کی زبان سے اپنے امام کے خلاف کوئی جملہ نکلے۔ اس کے تحت جب آیا نا عدی امیر شام کے پاس، تو آتے ہوئے امیر شام کہتا ہے اے نا طوارف، وہ تیرا طرفہ، طارف اور طویرف کہاں گئے؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں امیر شام، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، میرے 3 بیٹے امام حق کا ساتھ دیتے ہوئے راہ حق پہ قربان ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 بیٹے قربان ہو گئے۔
وہ تیر جو عدی کو مارا تھا خود اس کے جگر میں آ کے لگا. دوسرا وار کرتا ہے، کہتے عدی ما انصفک علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تڑپ جاتا ہے، کہا خاموش، علی امام عادل ہے، اس نے کس طرح انصاف نہیں کیا؟ کہا انصاف نہیں کیا کہ اپنے حسن اور حسین بچا لیے، تیرے تینوں مروا ڈالے. عدی جواب میں کہتے ہیں واللہ ما انصفت بعلی ابن ابی طالب اذ قتل وانا بقیت. بے انصافی تو یہ ہے کہ علی جیسا امام شہید ہو جائے اور عدی جیسا شیعہ زندہ رہے. یہ ہے تشیع، یہ ہے تشیع. بیٹے مروا کے بھی کہنا حق علی کے ساتھ ہے. ویسے یہاں ہماری طرح خشک نعرے لگا لینا آسان ہے. لطف تو یہ ہے نا میرے بھائی، تینوں جوان مروا ڈالے اور اتنا مطمئن کہ جو جواب دیا امیر شام تڑپ گیا. کہتا ہے عدی علی علیہ السلام کی تعریف تو کرنا. کہتے چھوڑ رہنے دے. کہا نہیں آپ کو تو کرنا ہوگی. یقین کرو ایک اتنا بڑا عظیم قصیدہ عدی ابن حاتم طائی نے دربار امیر شام میں پڑھا مولا متقیان کی شان میں. کچھ جملے مجھے یاد ہیں. کہتے ہیں واللہ کان بعید المدى شدید القوى تنفجر الحکمت عن جوانبه والعلم انه يعظم اہل الدین ويتحبب المساکین. قسم بخدا میرا امام علی بڑے دور اندیش تھے. جہاں لوگوں کی عقلیں جواب دے جاتی تھیں علی کی شروع ہوتی تھی. علی کی شروع ہوتی تھی. حکمت کے دریا علی کے پہلوؤں سے پھوٹتے تھے. علم کے سمندر ٹھاٹھے مارتے تھے. علی اہل دین کی تعظیم کرتے تھے، مسکین سے محبت کرتے تھے. یہ امیر المومنین کی شان ہے. یحب المساکین، مسکینوں سے علی محبت کرتے تھے. تاریخ میں ایک بڑا عجیب دکھی جملہ ہے کہ جب حسین اپنے بابا کو دفن کر کے آئے نا، کوفہ کے باہر ہی تھے کہ کسی خرابے سے کسی کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں. تازہ بابا کو دفن کر کے آئے، لیکن کس طرح ممکن ہے کوئی رو رہا ہو اور حسنین نہ پوچھیں؟ چلے گئے، دیکھا کہ کوہڑی کی مرض میں مبتلا اندھا لولا پڑا ہے اور زبان پہ یہی جملہ ہے ہائے او میرے محسن، ہائے او میرے محسن، ہائے او میرے محسن. سرہانے بیٹھ گئے. فرمایا تو کون ہے؟ کہ دنیا میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. گھر والوں نے ادھر پھینک دیا ہے، میرا مرض انہیں نہ لگ جائے. تو کہا یہ کیا کہہ رہا ہے ہائے او میرے محسن، تیرا بھی کوئی محسن مارا گیا؟ رو کے کہتے ہیں ہاں میرا محسن تھا جو مارا گیا. کہا تیرے محسن کا نام کیا تھا؟ کہا رو تو اسی پہ رہا ہوں. تھا محسن، آج تک اس نے اپنا نام مجھے نہیں بتایا. کہا پھر اس کا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تیرا محسن ہو؟ کہا دیکھنا گھر والوں نے ادھر پھینک دیے، کوئی قریب نہیں آتا. جب رات ڈھل جاتی تھی میرے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ 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 کے میرے منہ میں دیتا تھا. جب میں سیر ہو جاتا تھا تو یہی کہتا تھا خدایا گواہ رہنا، ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے. کہ تجھے کس طرح پتا کہ تیرا محسن دنیا میں نہیں؟ کسی نے خبر آ کے دی ہے؟ کہا 3 راتیں ہو گئی ہیں آیا جو نہیں. اگر زندہ ہوتا تو ضرور آتا.
یہ جملہ سننا تھا، حسنین کی چیخیں نکل گئیں، رو کہ کہاں تیرا محسن تھا، ہمارا وہ مظلوم بابا تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا، 19 کو ضرب لگی، 20 کو تڑپتے رہے، 21 کو شہادت، ابھی دفن کر کے آئے ہیں، تڑپ گیا، اتنا رویا غش کھا گیا، سنبھلانا تو کہتے حسنین تجھے تمہارے بابے کا واسطہ، ذرا مجھے اس کی قبر پہ تو لے جا۔ تاریخ میں ہے دونوں بھائیوں نے اس معذور کو اٹھایا، امیر المومنین کی قبر پہ لے آئے، یقین کرو اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، غش کھا گیا، رو رو کے یہی کہتے خدایا علی جیسا محسن زندہ نہیں تو مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاریخ یہی کہتی ہے وہیں اس کی وفات ہو گئی، حسنین نے اس کو بھی دفن کیا، لیکن اتنا عرض کروں گا میرے بھائیو، اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، ایک محسن والا رشتہ تھا نا، لیکن خبر شہادت سن کے برداشت نہ کر سکا۔ زینب تو کتنے حوصلے والی ہے، یحب المساکین، علی مسکینوں سے محبت کرتے تھے، او علی ولی اللہ پڑھنے والا، کبھی تو بھی کسی مسکین سے محبت کر، یہ تقاضا ولایت ہے، یہ لازمہ ولایت ہے۔ خرابوں میں ڈھونڈ، جہاں مل جائے اس کے ساتھ احسان کر، پوچھے گا تجھے کس نے کہا ہے، کہنا مجھے امام علی نے کہا ہے۔ غیر مذہب بھی ہوگا نا تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہدایت پہ آ جائے۔ اور یہ بھی تو پیغمبر خدا کی وصیت ہے، یا علی، ایک گمراہ کو ہدایت پہ لے آنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے سارا تیرے ہاتھ میں ہو، راہ خدا میں لٹا دے، اس کا ثواب ایک طرف، ایک گمراہ کو راہ پہ لے آ، اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ۔ اس لیے معصوم نے فرمایا تھا لازم ہے تمہارے اوپر ایسا کردار پیش کرو کہ لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کے ہم اہل بیت کو دعائیں دینے پہ مجبور ہو جائیں، اور یہی کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف ادب اصحابہ، خدا رحم کرے صادق آل محمد پہ، کس طرح پیاری تربیت کر گئے اپنے شیعوں کی۔ نمازی بھی یہی ہیں، تہجدی بھی یہی ہیں، حاجی بھی یہی ہیں، زکوٰۃ بھی یہی دیتے ہیں، خمس بھی یہی دیتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ محبت بھی یہی کرتے ہیں، غیرت مند بھی یہی ہیں۔ میں نے یہ جملہ بھی معصوم کا سنا ہے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو محلے والے اپنی عزت اور ناموس پہ امین نہ سمجھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یحب المساکین، آگے کہتے امیر شام، مجھے وہ بات آج بھی نہیں بھولتی، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، سرد رات تھی سیاہ، اس نے اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیا تھا، میرا امام مصلی عبادت پہ کھڑے تھے، وَهُوَ قَابِضٌ بِلِحْيَتِهِ، اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح کسی کو سانپ ڈس جائے تو تڑپتا ہے، اور رو رو کے کہہ کیا رہے تھے، یا دنیا اے الیہ تشفقتے، اور دنیا آج تجھے علی کا شوق چڑھا، وہ وقت نہ آئے کہ علی تیرے جال میں پھنسے، جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں جن کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا، غری غیری، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے۔ شہید مطہری نے لکھا ہے کہ جب یہاں تک عدی کا قصیدہ پہنچا، امیر شام نے بھی رونا شروع کیا، اپنے آنسو اپنے دامن سے صاف کر کے کہنے لگے، واللہ ہاکذا کانا
ابو الحسن قسم بخدا ابو الحسن علی بن ابی طالب ایسے ہی تھے جس طرح تو نے کہا ہے. غیر سے یہ بات اقرار کروانا. بلکہ فرمایا یہ بھی شہید نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی امیر شام کا ہے کہ اقمنا النساء ان یلدن مثل علی، عورتیں باجھ ہو چکی ہیں، اب کوئی علی جیسا لال پیدا نہیں کر سکتے. اور اسی پہ پھر امیر شام کے قریبیوں نے کہا تھا کہ تعریف تو وہی ہوتی ہے جو دشمن کرے. پھر عجیب جملہ کہا کہ یہ بتانا تیری محبت تیرے امام علی سے کیسی ہے. عجیب رشتہ تلاش کیا جناب عدی نے. کہتے ہیں کہ حب ام موسیٰ بے موسیٰ، میری محبت اپنے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہے جس طرح موسیٰ کی اماں کی محبت موسیٰ سے تھی. او مقدس رشتہ. پھر کہا یہ تو بتا کہ علی کی شہادت کے بعد تیری کیفیت کیا ہے. کہا میری کیفیت اس بوڑھی ماں والی ہے جس کا ایک نوجوان ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے تو جو اس ماں کی کیفیت ہوتی ہے امام کی شہادت کے بعد عدی کی کیفیت وہی ہے. وہ میرے بھائیو اور بزرگوں، پہچانتے ہیں تو لرزتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف ہوتا ہے گناہ کے انجام کے ڈر سے، خشیت ہوتی ہے عظمت الہی کی وجہ سے. اس طرح معصوم ہستیوں میں خشیت خاشعین ہے، اگرچہ ہماری زبان میں دونوں لفظ ایک معنی میں ہیں، یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن فروق اللغات میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ خائف اپنے گناہوں کے انجام سے خائف، خاشع عظمت الہی کے سامنے. معصوم خاشع ہیں عظمت الہی کے سامنے. وہ ذات عظیم ہی اتنا ہے. آؤ دیکھو امام علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت. بچپن سے ہی راہ خدا میں عبادت. ابراہیم ادہم یہی روایت کرتا ہے، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ حضرت جب حج پہ جاتے تھے نا تو عموماً اس قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے کہ جس قافلے میں آشنا نہیں ہوتے تھے. پوچھا جاتا تھا مولا آپ انجانے قافلے کے ساتھ کیوں سفر کرتے ہیں؟ فرماتے تھے جب جاننے والے ہوتے ہیں نا پھر وہ مجھے اللہ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرنے دیتے. انجانا ہوتا ہوں تو یہ سارے حجاج مہمان خدا ہوتے ہیں. زین العابدین ان مہمان خدا کی خدمت کرتا ہے. ابراہیم کہتا ہے کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا، دیکھا کہ ایک بچہ ہے تیزی سے جا رہا ہے. میں نے کہا بچے کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں قصدی مولائی، میرا مقصد میرا مولا ہے. میں سمجھ گیا کہ حج پہ جانا چاہتا ہے. کہا زاد راہ کوئی نہیں؟ کہا زادی تقوی، میرا زاد راہ تقوی الہی ہے. کہا تیرے پاس سواری کوئی نہیں؟ کہا راحلتی رجلا، یا میری سواری یہی میرے پیر ہیں. تو زاد راہ کوئی نہیں. وجہ فرمانے لگے جب میزبان کریم ہو تو کھانا گھر سے کوئی نہیں لے جاتا. وہی ساتھ. میں نے کہا اتنے توکل والا بچہ، امتحان تو کروں. کہا میں بڑا پیاسا ہوں، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے. کہا بدست دعا بلند کیا، ایک جام چھلکتا ہوا میرے سامنے پیش کیا، اور کہتے کوئی جب میں نے وہ پی لیا اس کے بعد پیاس لگی ہی نہیں. میں پانی پینے میں مصروف ہوا، وہ چل نکلا. میں نے کہا یار اتنا عظیم بندہ تھا، پتہ تو چلتا یہ کون ہے. آگے میں نے دیکھا عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ جب سر بسجود سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھتا ہے پتھروں سے بھی یہی صدا آتی ہے، درختوں سے بھی یہی صدا آتی ہے.
میں قریب ہی پہنچا تھا تو آگے چل نکلا، ایک حسین نوجوان اس کے سامنے آیا، جھک کے اس نے سلام کیا، کوئی اس نے باتیں پوچھی، میں نے کہا قریب پہنچ جاؤں گا، باتیں ہو رہی ہیں، کہتے اتفاق سے میں قریب پہنچا ہی تھا کہ بچہ آگے چل نکلا، لیکن نوجوان کھڑا تھا، میں نے پوچھا بتا تجھے واسطہ ہے اس ذات کا جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے، یہ کون ہے، تو کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ کہا مجھے خضر نبی کہتے ہیں، یہ علی زین العابدین ہے، کچھ مسائل تھے پوچھنے کے لیے اس کے پاس۔ بچپن میں حج کیوں؟ ابھی تو آپ مکلف ہی نہیں۔ فرمایا یہ درس میں نے اپنی اماں سے سیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلاتی ہے نا تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو لگتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کا بھی قانون ایسے ہو گیا کہ موت چھوٹوں کو شروع ہو گئی تو میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کروں۔ تبھی تو زین العابدین کا لقب پایا۔ طاؤس یمانی کہتا ہے میں نے چاہا بیت اللہ جا کے اپنے رب سے راز و نیاز کروں، لیکن کہتے ہیں میں گیا تو مجھ سے پہلے ایک نوجوان غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا تھا، الہی نومت العیون وغورت النجوم وانت الحی القیوم غلقت الملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها جئتک لتنظر الی نظر رحمت یا ارحم الراحمین۔ تو میں حیران رہ گیا، نوجوان ہے کعبہ سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہا ہے خدایا رات کے اس وقت آنکھیں سو گئیں، ستارے چھا گئے، بڑے سے بڑے سخیوں نے دروازہ ہے سخاوت کو بند کر دیا، لیکن کریم تو کتنا سخی ہے، تیرا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے سوالیوں کے لیے، بلکہ خود بلاتا ہے۔ آؤ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہر محب چاہتا ہے محبوب سے تنہائیوں میں راز و نیاز کرے، میں منتظر ہوں، آ میرے ساتھ باتیں کر۔ اور جو اٹھ کے آ جاتا ہے باتیں کرنے کے لیے، پھر فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو نا میرے اس بندے کی زیارت کرو، مجھے بتاؤ کہ اس کو انعام کیا دوں۔ خدایا جنت دے دے، کہتے ہیں جنت تو یہ واجب کے بدلے لے گئے، پھر بھی سوتا نہیں ہے، کیا دوں تیری ذات بہتر جانتی ہے۔ کہا گواہ رہنا یہ میرے شکریہ ادا کر رہا ہے، میں اس کے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ انسان کبھی اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ کان سعیکم مشکورا، وہ ذات کہتی ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت بلند مقام ہے، جنت سے بھی بلند ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ پھر طاؤس کہتا ہے کہ جب یہاں تک دعا پہنچی، نوجوان کہتے خدایا تو نے بلایا میں آ گیا، اب اپنا وعدہ نبھا، میں اس لیے آیا ہوں ایک نظر رحمت میرے اوپر بھی ہو جائے۔ یہاں تک دعا پہنچی، جوان کی چیخ نکلی، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ میں آگے بڑھا، سر کو گود میں رکھا، رخ انور کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زین العابدین۔ میں نے رونا شروع کیا، میرے آنسو جب امام کے رخسارے پہ ٹپکے نا، امام نے آنکھ کھولی اور یہی کہا کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ مولا آپ کا غلام طاؤس، یہ کیفیت، آپ کا جد سید الانبیاء علی قسیم النار والجنہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور آپ کی یہ کیفیت۔ فرمایا دا یا طاؤس، چھوڑو ان باتوں کو، ڈرو اس دن سے کہ قرآن کہتا ہے جس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ہے زین العابدین کی میرے بھائیو سیرت۔ دربار خداوندی میں بھی گریا کرتے ہیں، اور بابے کی شہادت کے بعد جتنا زندہ رہا ہے سجاد روتا ہی رہا ہے۔ میرے بھائیو تجھے اور مجھے چاہیے کوئی واعظ، کوئی ذاکر، کوئی خطیب آئے، منظر بیان کرے، پھر ہم روئیں،
سجاد کو ذرا بھی ضرورت نہیں تھی، افطاری کے ٹائم پانی کا جام سامنے آتا تھا، رخ کربلا کی طرف مڑ جاتا تھا، بابا تیری اپنی قسمت، میں تو پانی پی رہا ہوں نا، تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یقین کرو بڑا دکھ ہے دو ہستیوں کو، حسین کی پیاس کا، ایک زین العابدین کو اور ایک سکینہ کو۔ سب متاثر ہیں، لیکن جو روایات اور آثار بتاتے ہیں نا، جب آئے ہیں نا امام علیہ السلام اپنی پھوپھیوں کو کوفہ میں چھوڑ کے اور کربلا میں آئے ہیں، چٹائی بچھا کے بیٹھے ہیں، کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھاتے ہیں، کہیں سے کوئی ٹکڑا، کہیں سے کوئی ٹکڑا، بابے کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گڑھا کھود کے گرم ریت ڈال کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ اور لوگو یہ اس مظلوم کی قبر ہے اور جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ دوسری جناب سکینہ کا جملہ سنو گے، جب ذوالجناح آیا نا خیام کے دروازے پہ، بی بی نے سمجھا کہ بابا آیا ہے، جلدی سے نکلی، دیکھا کہ باغیں ٹوٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، سکینہ آگے بڑھی، ذوالجناح کے قریب جا کے کہتی ہے، یا جواد ابی اقتل ابی ام قتل ابی، بتا تو صحیح او میرے بابے کے گھوڑے، میرے بابے کو پانی ملا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ ساری زندگی پانی سامنے رو رہا ہے سجاد، کھانا آیا تو پھر بھی یہی کیفیت ہے، تاریخ میں یہ بھی ہے میرے بھائیو۔ اگر کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کرنے لگتا تھا نا، پوچھتے تھے کہ بتا جو شرائط میرے نانا نے بتائی ہیں ان پہ عمل کیا ہے؟ اس کو پانی پلایا ہے؟ پلاتے ہو؟ ہاں مولا ہم مسلمان ہیں، پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ رو کے کہتے تھے بابا مسلمان تو حیوانوں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، تجھے تو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ آلہ تیز ہونا چاہیے، چھری تیز ہونی چاہیے، ہم چھری تیز کرتے ہیں، بابا تجھے تو کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ حیوان کے سامنے حیوان کو ذبح نہ کیا جائے۔ ہائے بابا تیری تو بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اور تیری تو زینب بھی دیکھ رہی تھی۔ شخص یہی کہتے ہیں مولا کب تک رو گے، صبر کرو نا۔ فرمایا تو نے قرآن کو پڑھا ہے نا؟ ہاں سورہ یوسف کو بھی پڑھا ہے۔ قرآن کہتا نہیں ہے کہ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اللہ کا نبی جانتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرا ایک یوسف نہیں، میرے کئی کڑیل جوان بنو ہاشم میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو یہی کہتے ہیں غلام مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا، غیور کے جگر پہ غیرت کے خنجر چلنے لگے، کہا یہ تو نے سچ کہا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح او زینب ام کلثوم کا بے مکنہ و چادر اور بدماشوں کے مجمع میں اور خطبے دینا بھی میرا ورثہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا